الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان سے، حالانکہ اہل ایمان تو ویسے ہی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اے اہل ایمان ایمان لاؤ، حالانکہ اہل ایمان تو پہلے سے ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو گویا کہ ایک تو وہ ایمان ہے جو موروثی طور پر ہمیں حاصل ہے، جسے کہتے ہیں قانونی ایمان، ماں باپ سے ملا، ماں باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، تو یہ قانونی ایمان ہے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ اس میں ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر جیسا کہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا حق ہے، یہ اس کا مطلب بنے گا۔ گویا کہ اپنے اس ایمان کو بڑھاؤ، وہ جو موروثی ایمان ہے نا اس کو بڑھاؤ، تقویت دو اسے، اور حقیقی ایمان کی طرف ہٹ جاؤ، ایسا ایمان جو تمہارے دل میں کھپ جائے۔ اور یہ اسی وقت ادا ہوگا، یہ حقیقی ایمان کب حاصل ہوگا؟ جب انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان گھر کر گیا، تب گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اس موروثی ایمان سے اب آگے نکلو، حقیقی ایمان کی طرف ہو۔ سورہ حجرات میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حُبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے، صحابہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، صحابہ کے بارے میں۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں ہے کہ وقالت الاعراب، اور یہ بدو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم اسلام لائے، تم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے جو دل میں کھپ جائے، کنوکشن والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان جو قلب کے گہرائیوں میں داخل ہو انسان کی، جس کا لازمی نتیجہ پھر عمل صالح۔ تو یہ یعنی کہ تصدیق، ایک ہے ایمان کا درجہ اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، یہ موروثی طور پر ہمیں ہے، مل گیا، ماں باپ جو مسلمان تھے۔ اب جس ایمان کی یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یہ بات ہو رہی ہے تصدیق بالقلب، کہ ایسا ایمان جو کنوکشن جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں، یقین قلبی والا ایمان، اس طرح کا ایمان۔ تو ظاہر منافقین جو تھے، منافق تھے، ان کے دلوں میں ایسا ایمان تو نہیں تھا، اور ان کی کیفیت سامنے آ رہی ہے اگلی آیات میں، منافقین، اور اس کے آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان منافقین کے بارے میں جو آیات، ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، یا کفر سے مراد نفاق ہے، یہ حقیقی، اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے کہ قانونی طور پر کوئی کافر ہو گیا، نہیں، بے شک یہ کیونکہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، منافق یاد رکھیے گا مسلمان ہی ہوتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا، منافق مسلمان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ نفاق کی حالت کی بات ہوگی، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی کہ پھر نفاق کی حالت کی طرف گئے، ایمان بھی کفر ہے، حقیقی وہ قانونی کفر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ ہی انہیں راہ راست دکھائے گا۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ منافقین کے دل میں کفر اور اس نفاق کی کشمکش ہوتی ہے، کبھی آگے چلے پھر پیچھے آئے، کبھی آگے چلے پھر پیچھے آئے، یعنی کہ مذبذبین بین ذالک، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آسیلیشن، ان کا ایمان آسیلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تذبذب کی حالت میں، کبھی آگے بڑھے، دیکھا اسپیشلی تحریکی زندگی میں جو انقلابی تحریک کے کارکن ہیں ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، جب قربانیوں کا وقت آتا ہے الگ پتہ جاتا ہے، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا جان اور مال کی قربانی اور وقت کی قربانی دینی پڑ رہی ہے اس تحریک کے لیے۔ اگر میں انقلاب کی ایک تحریک کا حصہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں خلافت کا نظام قائم ہو، اب دینی پڑے گی قربانی ہے جان اور مال کی، پھر پیچھے ہو گئے، پھر تھوڑا سا آگے ہو گئے، دیکھا کہ اب حالات ٹھیک ہیں، اب قربانی کی زیادہ ضرورت نہیں، چلو جی اب شروع ہو گئے کام کرنا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے ایمان اور کفر کی، یعنی کہ ایمان اور نفاق کی، یا کفر سے مراد وہ قانونی کفر نہیں ہے، معنوی کفر ہے، یعنی کہ نفاق، منافقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے منافقین کی۔ اور لیکن یہ
منافق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. پچھلی درس میں ذکر ہوا تھا ایک شعوری طور پہ منافق تھے جنہوں نے کہا تھا دن کو بیٹھیں گے اللہ کے رسول کی محفل میں اور شام کو نکل جائیں گے کہ ہم ایمان نہیں لاتے. وہ تو شعوری طور پہ منافق تھے. وہ کوئی ان کے دلوں میں کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم حقیقی طور پہ ایمان کی طرف جائیں گے اور اسلام کو قبول کریں گے. وہ تو دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے. ایک ہے غیر شعوری طور پر منافقت کا انسانوں میں پیدا ہونا جو آج ہمارے دلوں میں کہ جب دین کے تقاضے آتے ہیں قربانی کے ہم وہ دیتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ پھولوں کی سیج ہوگی, وہ پتہ لگے تو کانٹے ہی کانٹے ہیں اس سفر میں. پیچھے دیکھو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ساتھ آپ کے. دین کی راہ میں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے قربانی ہوتی ہے تو پھر انسان پیچھے کی طرف جاتا ہے. اچھا آخر پیچھے جاتے 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 اس کی مثال آپ اس طرح سمجھے ایک انسان پانی میں تیر رہا ہے اور ڈوبنے لگا ہے. ڈوبے گا پھر نکلے گا, کوشش کرے گا بچنے کی, پھر ڈوبے گا پھر نکلے گا, فائنلی آخر ڈوب جائے گا. تو یہی مثال منافقین کی ہوتے ہیں. آئے آپ کوشش کی کہ کوئی کسی طرح ریٹرن ہو, واپس آئے نیک لوگوں کی طرف جس تحریک میں اگر کام کر رہے ہیں, پھر دیکھا قربانی ہے, پھر پیچھے ہو گئے. آخر کرتے کرتے ایمان ختم ہو جاتا ہے. وہ حقیقی ایمان گیا, وہ حقیقی ایمان صرف آری ہو جاتا ہے. تو یہ منافق کیا پتہ, یہ منافقین کا یہ طرز عمل. ان آیات میں اصل میں یہ, لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی منافقین کا سننے. پھر ہوتا کیا تحریک میں پہلے بہانے بنانا شروع کر. میں گھر میں فلاں کام تھا, میں تحریک میں آ نہیں سکا. پہلا کام یہ کریں گے جھوٹے بہانے بنائیں گے. اچھا پھر اگلے اسٹیپ میں منافق یہ کریں گے جب دین مانگے گا قربانی ہے, پھر جھوٹی قسمیں, خدا کی قسم میری بیوی بڑی بیمار تھی, میں کیا کرتا, کیسے آتا. تو پھر دلوں پہ مہر لگ جائے گی, آپ وہ ختم ہو جائے گا. جیسے میں نے مثال دی, آخر وہ جو تالاب میں یا نہر میں جو تیر رہا آخر وہ ڈوب جائے گا. کوشش کرے گا باہر نکلنے کی, پھر اندر جائے گا, پھر کوشش کرے گا بچنے کی, فائنلی وہ ڈوب جائے گا. تو پھر منافقین کی سزا کیا. منافق مسلمان ہوتا ہے, میں نے پہلے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور یہ جو کافر ہیں جہنم میں, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. یہ دنیا میں تو ان کا سٹیٹس مسلمانوں کا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے انجوائے کیا. روز قیامت ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دنیا میں مسلمان تھے قانونی طور پر. تو یہ ہے نفاق جس کا ذکر ہوا. تو گویا ہمارے لیے اس میں سبق ہے جب ہم اس تحریک میں آئے نا دین کے, اس لیے کوئی ریزرویشن دل میں رکھ کے نہ آئیں تو پورے یکسو ہو کر دین کی طرف آئیں کہ یہ قربانیاں کی راہ ہے, اس میں قربانیاں دینی ہیں, تو اس میں قربانی کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. تو یہ ہماری کیفیت ہے یکسو ہو کر جب ہم اس راہ پہ آئیں, دین کی راہ میں آئیں. اب اگلا حصہ یہ منکرین حدیث اس کی زد میں آتی ہے, اس آیت کی زد میں آتے ہیں. وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ. وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا, وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا, یعنی کہ اللہ کو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے, یا کچھ رسولوں کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. یہ ان کی کہ دین اکبری یا دین الہی اکبر کا یہی تھا کہ دیکھو اللہ تو سب کا ایک ہی ہے, اللہ تو سب کا, ہندو کا بھی اللہ ایک ہے. وہ نواز شریف نے جو بات کی تھی, ہمارا اور وہ ہندوؤں کا رب تو ایک ہی ہے. تو اس نے دین اکبری یہی تھا, اللہ تو سب کا مشترک ہے. تو جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے نا وہ ہے رسول یا نبی. دین منسوب ہوتا ہے اس وقت کے نبی سے, دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, دین موسوی, دین عیسیٰ, کیونکہ دین جو منسوب ہوتا ہے اس وقت کے رسول کے ذریعے سے منسوب ہو جاتا ہے. اب اس نے کہا اس چیز کو نکال دیا جائے دین اکبری نے کہ اس فیکٹر کو نکال دو, یہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے جو مسائل پیدا کر رہے ہیں. سارے ایک ہو جو رب ایک ہے سب کا. تو اس دین کو اس نے دین کا نام دیا تھا دین الہی اکبر. پیچھے ظاہر ایک عالم تھا جس نے اس کے پٹی بڑھائی تھی, اکبر کو کیا پتہ اس چیز کا. تو آج مغربی تہذیب اس چیز کو لانچ کر رہی ہے انٹر فیتھ ہارمنی کہ رب تو سب کا ایک ہی ہے, جڑ جاؤ سارے بس. یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ماننا تب ہی معتبر ہے جب اس زمانے کے پیغمبر کی, یعنی کہ آخری پیغمبر آخر اس زمان اللہ کے رسول ہے, جب تک اس پیغمبر کی تصدیق نہیں کی جائے گی اللہ کا ماننا معتبر نہیں ہے. اللہ کا ماننا تبھی معتبر ہے کہ جب اس زمانے کے نبی کی تصدیق کی جائے. ظاہر آخر اس زمان اللہ کے رسول ہے, تو جو اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کرتا, خواہ وہ NGO اس کے ورکر ہو, خواہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن ہو, جیوز ہو یا کرسچن ہو, تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح بلکہ ایک نبی کی تکذیب اللہ کی اور تمام رسولوں کی تکذیب سمجھی جاتی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں تفسیر عثمانی میں کہ ایک نبی کی تصدیق اور تکذیب اللہ کے تمام رسولوں کی تکذیب ہے. تو یہ ہے تفریق اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. اسی طرح یعنی کہ یہ منکرین حدیث کیا کہتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں, رسول کو نہیں مانتے, حدیث کو ہم اتھارٹی نہیں مانتے, اس میں بھی تبدیلی آ گئی, اس کو ہم اتھارٹی نہیں مانتے.
تو یہ ہے تفریق اللہ اس کے رسول کے درمیان. تو ایسے ان کے بارے میں بتایا گیا ایسے لوگ یہ جو تفریق پیدا کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا یہ کٹر کافر ہے. بے شک اپنے قرآن کو ماننے والے ہوں بے شک اللہ کو ماننے والے ہوں خیر ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا یہ کٹر کافر ہے. یہ جو تفریق کرتے ہیں اللہ اس کے رسولوں کے درمیان یہ ایک رسول کی تکذیب سب کی تکذیب ہے. اس طرح اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ کٹر کافر ہے قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں. تو یہ ہے وہ ذکر ان کا تفریق اللہ اس کے رسول کی جو تفریق اس وقت انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے فتنہ ہے اور منکرین حدیث بھی اس آیت کی زد میں آتے ہیں کہ ڈفرینشیٹنگ فیکٹر رسول ہے اس کو سائڈ پہ کر سارے ایک ہو جاؤ. اب آ کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے انہیں اٹھایا تھا تو 600 سال کا عرصہ ہے تقریباً اللہ کے رسول کی آمد اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کا. اب 600 سال تک ظاہر یہی تھا کہ جب قتل کر دی تو قرآن نے آ کے بتایا وما قتلوہ وما صلبوہ انہیں قتل نہیں کیا گیا انہیں صلیب نہیں چڑھ دی گئی تھی صلیب پہ نہیں لٹکایا گیا تھا. یہودیوں نے تو بڑا اس وقت فخر سے کہا تھا ہم نے انہیں صلیب پہ چڑھایا تو قرآن نے آ کے بتایا نہیں ایسا نہیں ہوا ولیکن شبہ اللہ نے بس ایک شبہ سا پیدا کر دیا تھا. حقیقت میں اللہ نے انہیں بر رفع اللہ وہ اللہ نے انہیں اٹھا دیا تھا اور وہ قرب قیامت کے زمانے میں واپس آئیں گے. حدیث میں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اس دنیا فساد سے بھری پڑی ہوگی اور سیکشل فساد ہے ننگی فلمیں دنیا میں بیچی جاتی ہیں فوڈ میں فساد ہے گندی خوراک بیچی جاتی ہے خاندانی نظام میں فساد ہے شادیاں ختم زنا عام ہو گیا. آج دنیا میں فساد بڑھتا ہے جنگوں میں جو اس کے ذرائع ہیں ذرائع ابلاغ اس میں بھی فساد دجال کے ایجنٹ بیٹھ کے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں. پوری دنیا کے میڈیا کو ایک عیسائی ہے یا غالباً کٹر عیسائی ہے یہودی روپرٹ مرڈاک وہ پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول کرتا ہے ساری دنیا میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ فساد سب پوری تو فساد کی لفظ اس وقت ان صہیونیوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. ہر چیز میں فساد مچا یہ نہیں کہ دنیا میں انسان کے جو خاندانی نظام اس میں فساد خوراک میں فساد ذرائع ابلاغ میں فساد جنگوں کا فساد سارا فساد یہ برپا کر رہے ہیں سر دنیا میں. تو یہ آنے والا دور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ دنیا میں سب فساد برپا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کے وہ دجال کو پھر قتل کریں گے. تو ان کے آنے سے پہلے پھر وہ مسلمانوں کے وہ آنسو پوچھیں گے جو فلسطین میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آ کے ان کے آنسو ان کے صاف کریں گے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آ کے. تو یہ اس کی طرف بتایا گیا. آگے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول پہ ایمان اس قرآن کے بارے میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے پاس واضح دلائل کی صورت میں قرآن آ چکا ہے. واضح دلائل ہے حق و باطل کی درمیان ڈفرینشیٹ. برہان مین یہ برہان قرآن اور رسول کی طرف اشارہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے برہان ہیں. تو تمہارے پاس واضح دلائل کی صورت میں قرآن آ چکی ہے. اب جو ایمان لائیں گے اسے چمٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. اور آگے وتعاونوا علی البر والتقوی یہ سورۃ المائدہ شروع ہو گئی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ایون کہ حکومت اگر مشورہ چاہیے نیکی کے کاموں میں دو ان کو یار نیکی کے کام اس طرح کر لیں آپ غلط کام کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں. ہاں جو نیکی کا اگر وہی کام کرتی ہے فار ایگزامپل عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے اسے سمجھایا جائے ریاست مدینہ واز اے اسپرچل اسٹیٹ وہ ایک روحانی ریاست تھی. اس میں صرف یہ دنیاوی ترقی نہیں تھی کہ عمران خان تمہارا کنسیپٹ لمیٹڈ ہے تم دنیاوی ترقی کو ریاست مدینہ وہ ایک روحانی ریاست تھی. پہلے صحابہ کی ایمان بلڈ کیا گیا ان کے کردار کو ٹھیک کیا گیا ساری محنت ایمان پہ پہلے ہوئی. 2/3 قرآن مکی ہے جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نا سارا 2/3 مکی قرآن ہے وہ ایمانیات ہے اس میں ساری ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالرسالت 2/3 قرآن کیا مکی ہے. تو ایمان کا ذریعہ اصل میں کیا ہے قرآن. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں زادتھم ایمانا. تو آج بھی ایمان کا ذریعہ قرآن ہے دوسری کتابیں نہیں اٹھانی چاہیے. قرآن اٹھاؤ اور معاشرے میں اس کو پھیلاؤ. اگر لوگوں کا قوت ایمان اللہ کے رسول نے بھی تو یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے صحابہ میں ایمان پیدا کیا. تو 2/3 قرآن مکی قرآن ہے اور مکی قرآن میں ایمان ہی ایمان ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت یہ 2 بڑے باقی 1/3 مدنی اس میں بھی شرعی احکامات ہیں شریعت کے جو احکام 3 ہیں. تو یہی کہا جو اگر کوئی اچھا نام لیتی اللہ کے رسول کا تو انہیں ان میں اس معاملے میں اس کی تعاون کیا جائے. اور اسی طرح ولا تعاون علی الاثم والعدوان اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کرو. یہ معاملات ہیں یہ سارا حکومت
سپریم کورٹ میں جا کے کیس جیتا جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی مل کے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا سود کا بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں. تو ہاں یہاں کرنا چاہیے بھائی یہ غلط ہے اس کو ختم کرو, ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بند کرو. تو یہ ان کاموں میں تعاون نہ کرو بلکہ اس کو روکو, یہ منع کرو یہ غلط. اور اسی طرح سودی معاملات میں جو لکھتے ہیں اور جس کے گواہ ہیں, حدیث میں سود دینے والا, سود لینے والا, سود لکھنے والا اور جو سود کا گواہ ہے, چاروں پہ لعنت, چاروں پہ لعنت. دیکھیں آج کہاں کھڑے ہیں یہ بینکر اس کی زد میں آ جائیں گے اس لعنت کو. تو حقیقت میں تو اس نظام کو کھڑا جائے, یہی باطل کا نظام انسان کے لیے خسارہ ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.